خداوند کا شکر کرو، اس کے نام سے دعا کرو، قوموں میں اس کے کاموں کا بیان کرو، اس کی تعریف میں گاؤ، اس کی مدح سرائی کرو، اس کے تمام عجائب کا چرچا کرو، اس کے مقدس نام پر فخر کرو۔ خداوند کے طالبوں کے دل شادمان ہوں، خداوند اور اس کی قوت کے طالب ہو، ہمیشہ اس کے دیدار کے طالب رہو۔ ان عجیب کاموں کو جو اس نے کیے، اس کے عجائب اور منہ کے احکام کو یاد رکھو۔ عزیزو، خداوند کے کلام میں سے ہم نے پڑھا تھا اس کے عجیب کاموں کو یاد رکھو۔ وہ کون سا بڑا عجیب کام ہے جو خداوند نے کیا جسے یاد کیا جاتا ہے ان دنوں میں؟ تمام دنیا میں خداوند کے ایک عجیب کام کو یاد کیا جا رہا ہے۔ وہ ایسا کام ہے کبھی کسی دوسرے انسان نے نہیں کیا، اور وہ ایسا کام ہے جو ہر ایک انسان کے لیے خدا نے کیا ہے۔ وہ کیا کام ہے؟ اس کا ذکر میں آپ کو سناؤں گا، اور وہ ذکر ہے لوکا کی انجیل، اور اس کا 24واں باب ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ حصہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ ایسا لکھا ہے، سبت کے دن تو انہوں نے حکم کے مطابق آرام کیا، لیکن ہفتے کے پہلے دن وہ صبح سویرے ہی ان خوشبودار چیزوں کو جو تیار کی تھی لے کر قبر پر آئیں۔ یا کچھ اس عورتوں کا ذکر ہے جو قبر پر آئی تھی یہ دیکھنے۔ آج تیسرا دن ہے، مصلوب کیا گیا تھا، مارا گیا تھا، اور کوئی ایک رسم تھی جسے ادا کرنے وہ آئی تھی۔ اور ہوا کیا؟ قبر پر سے جو پتھر تھا اسے انہوں نے لڑکا ہوا پایا، مگر اندر جا کر خداوند کی لاش نہ پائی۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ اس بات پر حیران تھیں تو دیکھو 2 شخص براق پوشاک پہنے ہوئے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے۔ جب وہ ڈر گئیں اور اپنے سر زمین تک جھکائے تو انہوں نے ان سے کہا، زندے کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ وہ یہاں نہیں ہے بلکہ جی اٹھا ہے۔ یاد کرو کہ جب وہ گلیل میں تھا تو اس نے تم سے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ ضرور ہے کہ ابن آدم گناہ گاروں کے ہاتھ میں حوالے کیا جائے، مصلوب ہو، تیسرے دن جی اٹھے۔ اس کی باتیں انہیں یاد آئیں۔ قبر سے لوٹ کر انہوں نے ان 11 اور باقی سب لوگوں کو ان سب باتوں کی خبر دی۔ جنہوں نے رسولوں سے یہ باتیں کہیں وہ مریم مگدلینی، یوحنا اور یعقوب کی ماں مریم اور ان کے ساتھ کی باقی عورتیں تھیں، مگر یہ باتیں انہیں یعنی شاگردوں کو انہیں کہانی سے معلوم ہوئی، اور انہوں نے ان کا یقین نہ کیا۔ آج بھی بہت ایسے ہیں یہ سمجھتے یہ کہانی سی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ 2 خوشخبریاں ایسی ہیں جو آسمان سے آئی۔ پہلی خوشخبری کا ذکر ہے جو آسمان پر منائی گئی، کہ جو خدا کا کلام ہے جس کے وسیلے سے ساری چیزیں وجود میں آئی ہیں، پیدا کی گئی ہیں، وہ انسان کا روپ لے کر اس دنیا میں آیا۔ فرشتوں نے آ کے خبر دی، گڈریوں سے کہا کہ جا کے سب کو یہ خبر سنا دو کہ آسمان سے تمہارے لیے بڑی زبردست خوشی کی خبر آئی ہے۔ وہ آ گیا ہے جو تمہیں دنیا میں گناہوں سے نجات دے سکتا ہے، جا کے خبر دو، گناہ گاروں کو یہ خبر سنا دو،
کہ گناہ جن کی وجہ سے تمہاری زندگیاں برباد ہو رہی ہیں اسے بچانے والا آ گیا ہے، اس کا نام یسوع ہے۔ اور آج دوبارہ آسمان سے پھر یہ خوشی اتری ہے، فرشتے آ کے ان عورتوں سے کہہ رہے ہیں ڈرو مت، جیسا اس نے کہا تھا اس کے مطابق وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ جا کے سب کو بتا دو کہ تمہارا نجات دینے والا زندہ ہے، اس نے موت کو مغلوب کیا ہے اور وہ زندہ ہے اور وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ جاؤ یہ خبر ساری دنیا کو سنا دو۔ یہ ہے وہ عید جو منائی جا رہی ہے، تمام دنیا میں خداوند کے لوگ اس بات کی خوشی منا رہے ہیں کہ جس پر ہم نے بھروسہ کیا ہے وہ زندہ ہے۔ اسی زندہ خداوند یسوع مسیح کے نام سے آپ کو سلام کرتا ہوں۔ خدا آپ کو بہت برکت دے اور اس زندہ خداوند یسوع مسیح کا تجربہ آپ کو ہو اور ہوتا رہے۔ خدا آپ کو برکت دے، خدا مجھ پر رحم کرتا رہے، آمین۔ پیارے بھائیو، جو بیان آپ نے سنا لوکا کی انجیل میں سے، عورتوں نے جا کے خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کو خبر دی جو ڈر کے مارے دروازے بند کیے بیٹھے تھے، اور جب ان عورتوں نے ان کو جا کے بتایا کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، وہ زندہ ہے، ہم نے اسے دیکھا ہے، ہمیں فرشتوں نے اس کی خبر دی ہے، کیسی تعجب کی بات ہے، انہوں نے یقین نہیں کیا، انہیں کہانیاں سی معلوم ہوئی۔ اور حقیقت ہے یہ، جب تک کسی کو زندہ خداوند یسوع مسیح کا شخصی تجربہ نہ ہو، یہ کہانی بے معنی ہوتی ہے، یہ کہانی مذاق ہے۔ کبھی کوئی مردوں میں سے جی اٹھا ہے؟ کوئی ہے جس نے خود کہا ہو کہ میں اپنی جان گناہ گاروں کے لیے دوں گا، مر جاؤں گا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا، تاکہ تم کو معلوم ہو کہ جو کچھ میں نے تمہیں کہا تھا وہ سچ ہے، تو اس پر یقین کر سکو۔ میرا مردوں میں سے جی اٹھنا تمہاری زندگی میں وہ ایمان پیدا کر دے گا جس کے لیے کہا گیا ہے کہ جس چیز سے تمام دنیا مغلوب ہوئی ہے وہ تمہارا ایمان ہے، وہ پیدا ہو گیا۔ لیکن انہوں نے تو سنی سنائی ہوئی بات عورتوں اور دیکھو عورتیں آ کے خبر دے رہی، عورتوں کیسی انسان، بہت بری بات ہے یہ، افسوس کی بات ہے کہ جو درجہ عورت کا خدا نے کلام میں بخشا ہے ہم اسے یاد نہیں رکھتے۔ لیکن خدا کا شکر ہے شاگردوں کو جب یسوع مسیح کا تجربہ ہوا ہے اس کے بعد بہت تبدیلی ہوئی ان کے خیالات میں، کیونکہ عورت ذات کو خدا نے بہت بڑا درجہ دیا ہے، بہت بڑا درجہ انجیل میں۔ یہاں دیکھیے کہ عورتیں جا کے خبر دے رہی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں تو کہانیاں سی ہیں عورتوں کی۔ اس وقت تک یہ کہانی تھی جب تک انہوں نے شخصی طور پر مسیح کو نہیں دیکھا، لیکن ہوا یہ کہ وہ دروازے بند تھے اور خدا بند دروازوں میں سے ہو کے اندر آ گیا ان کے پاس۔ اب وہ حیران ہے، وہ یہ سوچ رہے کہ شاید یہ اس کی روح ہے یا کوئی ویژن دیکھ رہے ہیں ہم، روح ہے شاید۔ اس نے ان سے کہا بھائی آگے دیکھو، میرے ہاتھ دیکھو، یہ دیکھو، چھو کے دیکھو مجھے، یہ زخم ہے وہی، آگے دیکھ لو یہ وہی بھالا ہے جو میرے مارا گیا، کچھ کھانے کو ہے تمہارے پاس؟ تو انہوں نے کھانے کے لیے کچھ دیا، ان کے سامنے کھایا تو کہہ رہے کہ نہیں یہ تو حقیقت میں انسان ہے، یہ تو مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ فرشتہ ٹھیک کہہ رہا ہے اپنے کہنے کے مطابق۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا، کیا تبدیلی پیدا ہوئی؟ وہ جو یوں کہہ رہے تھے تو کہانی سی ہے، لیکن جب زندہ خداوند یسوع مسیح کو دیکھا ہے، چھوا ہے، اس نے ان سے باتیں کی ہیں، تب کیا نتیجہ ہوا؟ بتایا تھا مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد 40 دن تک خداوند یسوع مسیح ان کے ساتھ رہا، سکھاتا رہا، سمجھاتا رہا، تیار کرتا رہا اس خدمت کے لیے جس کا تعلق تمام دنیا کے انسانوں سے ہے۔
کیا تبدیلی آئی؟ بڑی زبردست تبدیلی ان کی زندگی میں آئی. اور سینکڑوں ہزاروں اور کروڑوں لوگ ہیں اس دنیا میں جو یہ بتا رہے ہیں ہمارا خداوند زندہ ہے، اس نے میری زندگی میں بڑے بڑے کام کیے ہیں، میرا ایمان اس پر ہے. اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہی کہا کرتے تھے کہ یہ تو کہانی سی ہے، اس پہ دھیان نہیں دینا چاہیے. اب وہ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ ہم نے اسے دیکھا ہے، ہم نے اس کی روشنی دیکھی، ہم نے اس کی خوشبو محسوس کی، اچانک ہمارے سامنے وہ آ گیا ہے. ان کی گواہی سننے ان میں زبردست تبدیلی آ گئی ہے. جسے بھی زندہ خداوند یسوع مسیح کا تجربہ ہوتا ہے، اس کی قربت کا، اس کی نزدیکی کا، اس کی بات سننے کا، اس کے لیے کچھ وہ کر دے، شفا دے دے کچھ، اور بھائی ان کی زندگی بالکل فرق ہو جاتی ہے. میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، آپ کہو گے ہیلیلویا، آپ کہو گے بے شک یہ سچ ہے. بہت سے ایسے بھائی بہن ہیں جنہیں تجربہ نہیں ہوا ابھی تک، لیکن میری دعا یہ ہے کہ خدا کا کلام جب آپ سنیں گے، کیونکہ حالات بہت مشکل ہیں، لوگ بہت پریشان ہیں، یہ ضروری ہے کہ ان کو پتہ لگے کہ بچانے والا ہے، وہ زندہ ہے، دعا کا جواب دیتا ہے، دعا کے جواب میں ایسے کام کر دیتا ہے جو انسان کی حیرت انگیز ہے، سمجھ سے باہر ہے. اب دیکھو، دیکھتے ہیں کہ شاگردوں کی زندگی میں جو ڈرپوک تھے، نا امید تھے، دروازے بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اپنی جان کا خطرہ محسوس کر رہے تھے کہ جس طرح اس کے ساتھ سلوک کیا ہے تو ہمارے ساتھ تو اس سے بھی برا سلوک ہوگا. رومی لوگ اور جو فریسی تھے، فقیہ تھے، وہ مخالف تھے مسیح کے، جنہوں نے اسے پکڑوایا تھا، ڈرتے تھے ان سے. تبدیلی کیا ہوئی ہے؟ کچھ باتیں جو میں آپ کو یاد دلاؤں گا. سب سے پہلی تبدیلی ان کی زندگی میں یہ ہوئی ہے جو فرشتے نے ان کو کہا تھا کہ تمہیں یاد نہیں اس نے کیا کہا تھا؟ کیا کیا کہا تھا اس نے؟ ارے کوئی ایک بات کہی تھی 350 سال، 350 برس میں جو ان کے ساتھ رہا تھا، سینکڑوں باتیں کہی تھی، ایسی باتیں کہی تھی جو انسان نہیں کہہ سکتا کوئی. اور وہ کہتے تھے پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہا ہوتا، ہماری سمجھ میں نہیں آتا. پھر یہ کہتے تھے کام کس قسم کے کرتے ہیں، یہ کس قسم کا انسان ہے، لیکن اس کے ساتھ چل رہے تھے. اب اس نے یہ کہا تھا، ان سے شروع سے کہنا شروع کر دیا تھا کہ بھائی میں اس لیے نہیں آیا ہوں کہ اپنی حکومت قائم کروں، تمہاری زندگیوں پر شیطان کی حکومت ہے، جو جان گناہ کرتی ہے وہ برباد ہوگی، جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے. بیٹا تمہیں آزاد کرے تبھی تم آزاد ہوگے. میں تمہیں آزاد کرنے آیا ہوں. کس طرح؟ میں تمہارے گناہوں کی ذمہ داری جو ہے، اس کی سزا کی وہ ذمہ داری میں لوں گا، تمہیں آزاد کر دوں گا، تمہارا خدا کے ساتھ ایک نیا رشتہ پیدا ہو جائے گا. انہیں یقین نہیں تھا آتا لیکن سب سے بڑا تجربہ جب ہوا ہے ان کو کہ وہ سارے شک شکوک کہاں گئے، اب نہیں شک رہا ان کو. جتنی باتیں انہوں نے خداوند یسوع مسیح سے سنی تھی ان سب پر ان کو یقین آ گیا کہ اگر یہ بات سچ ہے تو باقی بھی سچ ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ خدا کے کلام پر ہمارا ایسا یقین ہو جائے کہ جو کچھ خداوند نے فرمایا ہے یہ سچ ہے. خدا کے کلام کی قدرت اس آدمی کی زندگی میں کام کرتی ہے جو یہ پہچان لے کہ یہ خدا کا کلام ہے اور یہ سچ ہے. یہ تجربہ ہوا. پہلے انہیں شک تھا، کہانیاں عورتوں کی سی. اتنے دن تک خداوند یسوع مسیح کا کلام سنا، کام دیکھے، یقین ہی نہیں آیا. اب مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد جب ان کے ساتھ رہا ہے تب انہوں نے دیکھا کہ اگر یہ بات سچ ہے تو باقی بھی سچ ہے. اتنا بڑا تجربہ ہوا ہے. اس کے بعد انہوں نے کبھی یہ شک نہیں کیا شاگردوں نے کہ وہ مر گیا اور مر مٹا اور جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، کہانی ختم ہوئی. کبھی نہیں اس کے بعد ایسا ہوا ہے. ان کی خوشخبری کی بنیاد یہی تھی کہ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ زندہ ہے. ہم کوئی کہانی نہیں سنا رہے تمہیں، ارے وہ زندہ خداوند ہے. اس کا کلام عجیب، اس کے کام عجیب، اور اس کو مردوں میں سے جی اٹھنا حیرت انگیز ہے. وہ زندہ ہے.
یہی گواہی دینے لگی انہوں. تو کچھ سب سے پہلی تو تبدیلی یہ ہوئی کہ جس کلام پر انہیں شک تھا وہ شک دور ہوا، پورا یقین ہو گیا خدا کے کلام پر. بہت لوگ ہیں اب یہ کہتے ہیں کہ اس کلام کے بغیر میں نہیں رہ سکتی، میں نہیں رہ سکتا، اس میں زندگی ہے، اور اسے پڑھنے سے جان میں جان آتی ہے. اب ان کا بالکل فرق ہو گیا. جتنا بھی یسوع مسیح کے بارے میں بتایا گیا ہے، جو یسوع مسیح نے خود کہا، اس پر ان کا پورا یقین ہو گیا. بہت بڑی بات ہے. دوسری بات جو ان کی زندگی میں پیدا ہوئی ہے، ایک عجیب قسم کی خوشی ان کو نصیب ہوئی ہے. یہ وہ خوشی نہیں ہے جو دنیا کی خوشی ہے، دولت سے ہوتی ہے، شہرت سے ہوتی ہے، شہوت پرستوں کو ہوتی ہے، ظالموں کو ہوتی ہے. وہ خوشی اور ہوتی ہے. یہ اور قسم کی خوشی ہے. اس کا ذکر سناتا ہوں آپ کو. اعمال کی کتاب کے 5ویں باب میں اس خوشی کا ذکر ہے. اعمال کی کتاب 5واں باب، اور اس میں سے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. دیکھو کیا ہوا. جب انہوں نے، یہی لوگ جو چھپے ہوئے تھے، ڈرے ہوئے تھے، ان کے خلاف یہ اڑا دی تھی خبر کہ اور اس کی لاش چرا لی، پتہ نہیں کیا ہوا، ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم نے اسے مصلوب کروا دیا تھا، مر گیا وہ. اب یہ شاگرد کہتے پھر رہے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں یہ. کچھ لوگوں کو انہوں نے رشوت بھی دے دی، سپاہیوں کو کہہ دیا ہاں ہمیں پتہ نہیں جی، معاف کرنا، ہم تو سو گئے تھے، شاگرد چرا کے لے گئے. انہوں نے ایسے کہا، سارے یروشلم میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ وہ جو حفاظت کرنے والے تھے انہوں نے مان لیا اپنا قصور، وہ سو گئے تھے، اور یہ شاگرد اس کی چرا کے لے گئے لاش. اور دیکھو نا کیسی دھوکہ دے رہے لوگوں کو، کہتے پھر وہ تو جی اپنے کہنے کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. اور ان کی مصیبت کر دی انہوں نے. خبردار جو یہ کہا کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، ہمیں معلوم نہ، ہم کو معلوم، ہم نے اس کو مصلوب کرا کے دفن کرا دیا تھا. تمہیں کس نے کہہ دیا کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا؟ پکڑ کے انہیں حوالات میں ڈال دیا شاگردوں کو. خبردار جو یہ بات کہتے کہ ان کے لیے کیا لکھا ہے کہ وہ عدالت سے، یہ ہے اعمال کی کتاب 5واں باب، آپ دیکھ لینا، 41ویں آیت ہے. وہ یعنی شاگرد یسوع مسیح کے، وہ عدالت سے اس بات پر خوش ہو کر چلے گئے کہ ہم اس کے نام کی خاطر بے عزت ہونے کے لائق تو ٹھہرے. لو بتاؤ، یہ کوئی خوشی کی بات ہے؟ بے عزتی ہو رہی ہے، جیل میں ڈال دیا، برا حال، موت کی سزا بتا دی انہیں، اب وہ بڑے خوش ہو رہے ہیں. یہ کیسی خوشی ہے؟ یہ وہ خوشی ہے جس کے لیے خدا یسوع مسیح نے کہا تھا یوحنا کی انجیل میں، اور کئی جگہ بار بار اس بات کا ذکر ہے، اس خوشی کا. یہ کہا تھا میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہی ہیں کہ میری خوشی تم میں ہو اور تمہاری خوشی پوری ہو جائے. ہر خوشی جو انسان خریدتا ہے، کماتا، وہ ادھوری ہو جاتی ہے، پوری نہیں ہوتی، کبھی بھی رہ جاتی. یہ وہ خوشی ہے جو کبھی ادھوری نہیں ہوتی، پوری ہوتی ہے، بڑھتی چلی جاتی. بتاؤ، دکھ کی حالت ہے، موت کا خطرہ ہے، ذلیل کیے جا رہے ہیں، بھوکے پیاسے آ رہے ہیں جیل میں سے، خوشی منا رہے ہیں. ایک آدمی جو خدا یسوع مسیح کا دشمن ہوا کرتا تھا، جب اسے زندہ خدا یسوع مسیح کا تجربہ ہوا دمشق جاتے ہوئے، اب اس کی زندگی بدل گئی ہے. وہ یوں کہہ رہا، جتنی مصیبتیں ہم پر آتی ہیں ان سب میں میرا دل خوشی سے لبریز رہتا. پترس لوگوں کو بتا رہا، ارے اسے مت گھبراؤ، خوشی مناؤ اس کے نام کی خاطر. اگر تمہیں دکھ پہنچتا، خوشی مناؤ. یہ کیسی خوشی ہے؟ اس خوشی کا تجربہ انہیں ہوتا ہے جو جان گئے ہیں کہ زندہ خداوند یسوع ان کا خداوند ہے، ان کے ساتھ ہے. یہ تبدیلی ہو گئی ان کے اندر. کچھ نہیں دیا خدا نے انہیں، خداوند یسوع مسیح نے اور خوشی بخش دی. اور لکھا ہے لوکا کہ اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھے. کتاب مقدس سمجھ میں آنے لگی ان کے، پہلے نہیں آتی تھی، بائبل سمجھ میں نہیں آتی تھی، اس کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی، اب وہ سمجھ میں آنے لگی ہیں. عجیب قسم کی خوشی ان کے اندر پیدا ہو گئی ہے. کلام کو پڑھنے سے خوشی پیدا ہوتی ہے. یہ
مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد ان کو یہ تجربہ ہوا ہے، تیرا کلام سچا ہے، تو نے مجھے خوشی بخشی ہے۔ کیوں؟ تیری حضوری کا 16واں زبور ہے، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے وہ، میں آپ کو اس کی بتاؤں خوشی کا بھید۔ ایسا لکھا ہے 16واں زبور ہے، یہ جو خداوند یسوع مسیح کی خدا کی حضوری کا احساس ہوتا ہے نا کہ وہ میرے ساتھ ہے، اسی سے خوشی ہوتی۔ لکھا ہے میں خداوند کی حمد کروں گا جس نے مجھے نصیحت دی ہے، میرا دل رات کو میری تربیت کرتا ہے، میں نے خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا، چونکہ وہ میرے دہنے ہاتھ ہے، اس لیے مجھے جنبش نہ ہوگی، اسی سبب سے میرا دل اور میری روح شادمان ہے۔ کیوں؟ میرے دہنے ہاتھ ہے، مجھے پتا وہ میرے ساتھ ہے۔ شاگردوں کو اس بات کا پورا یقین ہو گیا تھا، وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہمارے ساتھ ہے، کلام سچا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور ایک اور چیز کی خوشی ان کو یہ ہوئی تھی کہ وہ جو بزدل اور ڈرے ہوئے تھے، حیران ہوتے تھے کہ ہمیں ڈر نہیں لگتا، ان کی دلیری ایسی زبردست دلیری، دیکھو اس کا ذکر ہے اعمال کی کتاب میں، ذرا دیکھیے 4 باب ہے۔ یہ بڑے بڑے جید عالم ہیں اس وقت کے، ان کے ہاتھ میں بڑا اختیار ہے، فریسی ہیں، صدوقی ہیں، بڑا اختیار ان کے پاس، ان کے سامنے ان کو حاضر کیا جا رہا ہے صاحب۔ اب یہ بیچارے کیا کریں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو ڈر کے ہمارے دروازے بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے، یہ وہی لوگ ہیں جو ان پڑھ تھے، مشیرے ہیں، وہی لوگ ہیں جنہوں نے یسوع مسیح کا انکار کر دیا تھا، بھاگ گئے تھے، چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ یہ کیا ہو گیا ان کو؟ کہاں گیا ان کا ڈر؟ کہاں گئی ان کی بزدلی؟ یہاں یہ لکھا ہے جب انہوں نے پطرس اور یوحنا کی دلیری دیکھی اور معلوم کیا کہ یہ ان پڑھ اور ناواقف آدمی ہیں تو تعجب کیا، پھر انہیں پہچانا یہ یسوع کے ساتھ رہے ہیں۔ یہ غلط پہچان ہے ان کی، پہلے تو یہ دیکھا کہ تو ان پڑھ آدمی ہے، سماج میں بڑے گرے ہوئے لوگ ہیں، ان کا تو کوئی پوچھنے والا نہیں، یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، سارے یروشلم میں کہتے پھر رہا وہ مردوں میں سے جی اٹھا، ہم نے ان کو جیل میں ڈالا تب بھی نہیں چپ ہو رہی، یہ بات کیا ہے؟ ان کی دلیل کہاں سے ہے؟ تو ان پڑھ لوگ ہیں، تو کہہ لیں یسوع مسیح کے ساتھ رہے ہیں، ساتھ رہے نہیں ہیں، یسوع مسیح ان کے ساتھ رہ رہا ہے، یہ سبب، یہ دلیری کا سبب، ان کو معلوم وہ ہمارے ساتھ ہے، اس نے یہ کہا آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، اور دیکھو میں دنیا کی انتہا میں آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ ان کو یاد ہے، اس بات کی خوشی سے وہ دیوانے ہوئے گئے ہیں، ارے وہ جو مردوں میں سے جی اٹھا ہمارے ساتھ ہے، جس نے موت کو پچھاڑ دیا وہ ہمارے ساتھ ہے، آسمان اور زمین کا کل اختیار جس کے پاس ہے وہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ہے دلیری کا سبب، یعنی کہ یسوع مسیح کے ساتھ رہے تھے، ارے یسوع مسیح ساتھ رہتا ان کے اتنا فرق ہوا ہے، خدا کے کلام پر پورا یقین ہو گیا انہیں، ایک عجیب قسم کی خوشی انہیں نصیب ہوئی ہے، ایک دلیری ان کے اندر پیدا ہو گئی ہے۔ اور ایک اور بڑی بات ہوئی ہے، ہر جگہ جو کچھ بھی خداوند کے نام، خداوند کی حضوری ان کو محسوس ہوتی ہے، ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ ہے۔ اب میں بتاتا ہوں خداوند کے کلام میں سے، دیکھیے اسے دیوانگی کہہ لو ان کی یا حیرانگی کہو انسان کی، لکھا غرض خدا، یہ لوکا کی انجیل کا 16واں باب ہے، 19 اور 20 آیت میں پڑھ رہا ہوں، بڑی مجھے اس سے مدد ملتی ہے، خدا کا شکر گزار ہوں خدا کے کلام کے لیے۔ غرض خداوند یسوع ان سے کلام کرنے کے بعد آسمان پر اٹھایا گیا، خدا کی دہنی طرف بیٹھ گیا، پھر انہوں نے نکل کر ہر جگہ منادی کی، خداوند ان کے ساتھ کام کرتا رہا اور کلام کو ان معجزوں کے وسیلے سے جو ساتھ ساتھ ہوتے تھے ثابت کرتا رہا۔ یہاں دو ایسی عجیب چیزیں، ایک طرف تو یہ کہا گیا ہے کہ وہ ان سے جدا ہو گیا، آسمان پر تخت نشین ہے، اور یہ بھی لکھا ہوا کہ ان کے ساتھ کام کر رہا تھا وہ۔ خدا سے پوچھنا، وہ سمجھائے گا آپ کو اس بات کو، ابھی اس بات کے لیے وقت نہیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے
کہ وہ دنیا کے سامنے وہ پیغام پیش کر رہے ہیں جو انسان کی خرق عقل ہے، عقل نہیں مان سکتی کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں لوگوں کو۔ لوگ سن کے دکھاؤ تو ہے کہاں، شور مچا رکھا تم نے مردوں میں سے جی اٹھا، ہے کہاں، ہمیں دکھاؤ۔ یہ ان کی ذمہ داری نہیں تھی وہ صرف کلام سناتے تھے، لیکن خداوند ان کے ساتھ کام کرتا تھا جو انہیں لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا تھا۔ کیا کام کرتا تھا؟ جو کچھ وہ کہہ رہے تھے اس کا ثبوت وہ دیتا تھا۔ ایسے ایسے لوگوں کو خداوند نے کھڑا کر رکھا ہے کہ اگر آپ ان سے بات کریں بیچارے چپ ہو جائیں گے، میرے جیسے کیا جواب دیں، بحث نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کا تعلق عقل سے نہیں ہے۔ یہ خدا کی حکمت کی بات ہے، یہ وہ بات ہے سوائے خدا کے اور خدا کے پاک روح کے کوئی ظاہر نہیں کر سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم کو صرف کہا گیا ہے کہ تم خبر سناؤ، خوشخبری سناؤ۔ خدا کا شکر ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں اور بات چیت کرتے، لیکن سیدھی سی بات ہے وہ بیچارے جاہل لوگ، ان پڑھ لوگ جا کے ایسی بات کہہ رہے ہیں جو انسان کی عقل کے خلاف ہے۔ ثبوت کون دے اس کا؟ وہ کہتے ہیں کہاں ہے، ہمیں دکھاؤ۔ تو خداوند نے کبھی نہیں ان سے کہا کہ یہ کام تمہارا، یہ میرا کام۔ اس نے کہا تم سناؤ، ثابت میں کروں گا، تم بتاؤ، میں دکھاؤں گا۔ لوگ حیران ہوتے تھے کہ یہ بات کیا ہے کہ یہ یسوع مسیح کا نام لے کے کہتے بدروہیں بھاگ جاتی ہیں۔ یہ پترس مچھلی پکڑنے والا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ یسوع مسیح زندہ ہے، اس جنم کے لنگڑے کو کہہ رہا بھائی چل، وہ چل پڑا۔ یہ کون کر رہا ہے؟ وہ کہتے تھے بھائی ہماری طرف کائے کو دیکھ رہے ہو، ہم تو صرف سنا رہے ہیں، وہ تمہیں دکھا رہا ہے۔ یہ ہے دنیا میں بہت بڑا معجزہ جو ہوا ہے، اگر اس کی خوشی نہیں منائی جائے گی تو کس بات کی خوشی مناؤ گے؟ اس سے بڑی کوئی اور خوشی ہے کلیسیا کے لیے؟ جہاں یہ خوشی نہیں وہاں سب خشک ہو جاتا ہے، خاک میں مل جاتا ہے۔ ہزاروں اور 2000 برس ہو گئے، آج تک کلیسیا کو خاموش نہیں کر سکا کوئی، اور نہ کر سکے گا۔ خدا نے وہ کلیسیا کو طاقت بخش دی ہے جسے پاک روح کہتے ہیں، خدا کا پاک روح ساتھ ہے۔ سناؤ خدا ان کا کلام، خوشی مناؤ، شکر کرو، کلام پڑھو، بتاؤ، چھوڑ دو خدا ان پر باقی۔ اچھا خدا نے بتا دیا، وہ کہے گا تو نے بتا دیا میری بیٹی، بس تیرا کام پورا ہو گیا، باقی میں کروں گا۔ حیرت ہو رہی ہے سن سن کے گواہیاں، کسی نہ کسی طریقے سے یسوع مسیح کی کوئی بات کسی کے دل میں پہنچ گئی ہے، اور آج وہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں جس پر میں نے یقین کیا ہے وہ زندہ ہے۔ آپ جانتے ہیں وہ زندہ ہے، آپ کا خدا وہ زندہ ہے۔ مبارک ہو، خوشی مناؤ، خوشی مناؤ۔ خبر پر فرشتوں نے عورتوں سے کہا تھا ڈرو مت۔ اس قسم کی دہشت پھیلی ہوئی ہے دنیا میں، ڈر بہت خطرناک چیز ہے، لیکن اس خوشخبری میں جو پہلی بات آسمان سے آئی تھی وہ یہ کہ ڈرو مت۔ کیوں نہ ڈرو؟ تمہیں پیار کرنے والا زندہ ہے، تمہیں نجات دینے والا زندہ ہے، چھٹکارا دینے والا زندہ ہے، بیماریوں سے شفا دینے والا زندہ ہے۔ کسی قسم کی پریشانی جو تمہیں دبا رہی ہے، کچل کر رہی ہے، اس سے چھٹکانے والا زندہ ہے۔ یہ بات سچ ہے، ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے، کیونکہ دیکھیں وہ 11 شاگرد معمولی بیچارے لوگ تھے، ساری دنیا میں جا کے انہوں نے اس خوشخبری کو پہنچا دیا کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا، وہ زندہ ہے، ہمارے ساتھ ہے۔ کیسے ثابت ہوتا تھا؟ ثابت یہ، ان کے پاس نہ تو دولت تھی، یسوع مسیح نے ان کو دولت مند کر کے نہیں بھیجا تھا، نہ کوئی تیر تلوار دی تھی کہ جا کے تم ڈر جائیں گے، لوگ مان جائیں گے تمہاری بات، ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ تو جہاں بھی گئے بیچارے مارے گئے ہیں، کوئی تل دیا گیا ان کو، صلیب پہ ٹانگ کے مار دیا، گھوڑے لگا دیا، بہت بری بری موت مرے ہیں، کچھ بھی نہیں دیا خداوند نے انہیں۔
یہ بات ہے، ان کو معلوم تھا یہ کلام سچا ہے، ان کو معلوم تھا وہ ہمارے ساتھ ہے، ان کو معلوم تھا کہ جو خوشی خدا نے ہم کو دے دی ہے وہ تو بیان سے باہر ہے۔ یہ کیا زندگی کتنے سال کی ہے، ہمیں وہ خوشی نصیب ہوئی ہے جو یہاں شروع ہوتی ہے اور وہاں تک جاری رہے گی۔ پیارے بھائی، پیاری بہن، آپ مسیح گھر میں پیدا ہوئے ہو، آپ کا یقین خدا یسوع مسیح پر ہے، خدا سے دعا کرنی شروع کرو کہ اے خدا میں تجھے شخصی طور پر جاننا چاہتی ہوں، میں تجھے جاننا چاہتا ہوں۔ ایک وقت آ جائے گا کہ آپ سے خوشی برداشت نہیں ہوگی، چپ نہیں رہ جائے گا آپ سے، ایک دیوانگی ہوگی، گایا کرو گے، گانے بنائیں گے آپ، میرا خدا وہ زندہ ہے۔ کچھ بھی ہوگا، مخالفت ہوگی، مصیبتیں ہوں گی ضرور، اس نے کہا ہے، لیکن آپ کو یہ بات یاد رہے گی جو اس نے کہی تھی اپنے شاگردوں سے، آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، اور دیکھو، ادھر ادھر مت دیکھنا، مصیبتوں کی طرف مت دیکھنا، ستانے والوں کی طرف دیکھنا تو انہیں دعا دینا، دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ خوشی مناؤ، شکر کرو، حلیم اور فروتن رہو، دوسروں کو بھی پیار سے یہ خبر دے دو۔ خدا آپ کو برکت دے، خدا مجھ پر رحم کرتا رہے، آمین۔